نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ جیسا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور جو موسم چلا ہوا ہے وہ تو الیکشن میں جو مختلف پارٹیاں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے۔ کچھ پارٹیاں تو ایسی ہے جو اسلامی نظریہ رکھتی ہے اور کچھ پارٹیاں ایسی ہے جو محض سیاسی پارٹیاں ہیں۔ تو اب بات آتی ووٹ کی کہ ووٹ جو ہے اس کے شرعی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ جو ہے ہمارے پاس ایک شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور ایسے بندے کو ووٹ دیں جس کا مقصد جو ہے وہ نفاذی شریعت ہو اور اسلامی قانون کا نافذ کرنا ہو۔ تو پھر ووٹ جو ہے اس کی شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ امانت بھی ہے، شہادت بھی ہے اور سفارش بھی ہے۔ یعنی اس کی تینوں حیثیت ہے۔ ایک حیثیت اس کی شہادت کی ہے، یعنی جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ جس بندے کو دے رہا ہے تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کام کے قابل بھی ہے اور اس کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب جس بندے کو ووٹ دے رہا ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اس فریضے کے اور اس عہدے کے قابل بھی ہے لیکن حقیقت میں اس عہدے کے قابل نہ ہو، تو جو بندہ ووٹ دے رہا ہے تو اس کی حیثیت کیونکہ گواہی کی ہے تو وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اور دوسری حیثیت اس کی امانت کی ہے کیونکہ جتنے بھی عہدے ہیں تو اللہ کی طرف سے امانت ہے اور آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے جس بندے کو کسی عہدے پر فائز کر رہے ہیں، اس کو ووٹ دے رہے، اس کی حمایت کر رہے، اگر وہ بندہ حقیقت میں اس عہدے کے قابل نہ ہو تو آپ گویا کہ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ تیسری حیثیت جو اس کی ہے وہ وکالت کی ہے کہ جس بندے کو آپ ووٹ دے رہا ہے تو وہ پوری قوم کی طرف سے جو وکیل بن رہا ہے اور اس کی ساری ذمہ داریاں اس بندے کے اوپر آتی ہے جو ووٹوں میں کھڑا ہے، یعنی امیدوار کے اوپر ساری ذمہ داریاں آتی، پوری قوم کی ذمہ داری۔ حدیث کے اندر ہے الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حیثیت تو بندے کی اپنے گھر میں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ بھی نبھانا اس کے اوپر لازم ہے، لیکن اگر اس کو پوری قوم کی طرف سے ایک ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جائے اور وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو اس کا وبال جو ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ امیدوار جو اپنے آپ کو ایک مدعی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں جو ہے اس عہدے کے قابل ہوں، لیکن وہ اس کا قابل نہیں ہے اور اس کا اہل نہیں ہے، تو اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ ہے سفارش کی، گویا کہ آپ جس بندے کو ووٹ دے رہے تو آپ اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، اور قرآن کے اندر ہے من یشفع یکن لہ منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص کسی کی سفارش کرتا ہے اگر اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو حصہ ملے گا، اور اگر بری چیز کی سفارش کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اب جس بندے کی آپ نے سفارش کی، اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کو ووٹ دیا ہے تو آپ نے ایک سفارش کی، اب اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے 5 سال کے اندر تو اس اچھائی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو اس برائی کا وبال بھی آپ کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ووٹ دے کر اس کے حق میں سفارش کی ہے اور وہ اس سفارش کا اہل نہیں تھا۔ تو کیونکہ ہم رہتے بھی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، تو اسلامی جمہوریہ حکومت جہاں پر ریاست جو ہے وہ اسلامی ہو تو اس کے اندر ووٹ دینا جو ہے وہ صرف کام کی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ جو ہے ہمارے لیے سڑکیں پکی کرے گا یا گلیاں پکی کرے گا یا ٹرانسفارمر لگائے گا، فلاں کام کرے گا، فلاں کام۔ تو اس حیثیت سے ووٹ دینا جو ہے یہ کیونکہ ایک مفاد پرستی ہے
اور آپ پورے قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، پورے قوم کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا بھی آپ کے اوپر وبال پڑے گا، کیونکہ صرف کام کے لیے اور صرف مفاد پرستی کے لیے ووٹ دینا جو یہ جائز نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات ووٹر امیدوار کی۔ یہ تو ووٹر کے یعنی جو ووٹ ڈال رہا ہے اس کی 3 حیثیتیں تھی کہ اس کے پاس 3 چیزیں شریعت میں، گواہی بھی ہے، وکالت بھی ہے اور سفارش بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اب آتی ہے امیدوار کی بات کہ جو بندہ ووٹوں میں کھڑا ہے تو وہ گویا کہ قوم کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جس عہدے کے لیے کھڑا ہوں تو میں اس کا اہل بھی ہوں، عہدے کا اہل نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ کھڑا ہے تو گویا کہ وہ قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس عہدے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس عہدے کے سنبھالنے کی اور اس ذمہ داری کے سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ووٹوں کے اندر کھڑا ہے تو گویا کہ وہ قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑا ہے، تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے بخوبی نبھائے۔ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب ووٹ ڈال رہے ہو تو ہم دیکھیں کہ جو امیدوار کھڑا ہے آیا اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ بندہ جو ہے نماز وغیرہ کا پابند بھی ہے، روزے کا پابند بھی ہے، شریعت کے احکام پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ ایسا ہو کہ وہ نہ تو نماز کا پابند ہے اور نہ ہی شریعت کے کسی حکم کو مانتا ہے تو ایسے بندے کو ووٹ دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ گواہی دے رہے اور گواہی جو ہے وہ کسی فاسق کے حق کے اندر آپ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں تو پہلے اپنے دل کی آواز کو سنیں کہ آیا میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں اور جو میں اس کے ذمہ دار بنا رہا ہوں، جس عہدے کے لیے میں اس کو منتخب کر رہا ہوں، تو آیا میرا یہ منتخب کرنا اس کا درست ہے یا نہیں ہے، میرا ووٹ دینا اس کو درست ہے یا نہیں ہے۔ حلقہ ہے، اگر اس کے اندر مختلف بندے کھڑے ہیں اور اس کے اندر آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ جو زیادہ اہل ہے، کون سا بندہ جو اس عہدے کا اہل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں جو اہل نہیں ہے اور اس بندے کو چھوڑ رہے جو اہل ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ بھی خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ایک ووٹ جو ہیں اس کے ذریعے سے کوئی منتخب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گر بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ووٹ ڈالتے وقت سمجھداری کے ساتھ اور پہلے سوچ سمجھ کے کہ میں جس شخص کے حق کے اندر سفارش کر رہا ہوں یا گواہی دے رہا ہوں آیا وہ اس گواہی کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اس لیے جب ووٹ کی جو ہے وہ تینوں حیثیتیں ہیں ووٹر کے پاس، شہادت، امانت، وکالت، سفارش، تو ان تینوں قرآن کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ ہم تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت جو ہے وہ آپ جو شخص اس کا اہل ہے یا جس شخص کی امانت ہے اس تک پہنچایا کرو۔ تو امانت جو ہے وہ صرف ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز لی ہے تو اس کو واپس کر دے، ایک امانت تو یہ ہے، لیکن شریعت کی نظر میں جتنے بھی عہدے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ اس کے لیے آپ اس شخص کو منتخب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امانت کے بارے میں قرآن کے اندر آ گیا، شہادت بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ وہ کر رہا ہے، اور قرآن کے اندر ہی ہے کہ جس کے پاس سچی گواہی اور اس کے باوجود وہ چھپائے تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے گواہی دینا بھی چاہیے، لیکن ایسے شخص کے حق میں دو جو حقیقتاً اس گواہی کا اہل بھی ہو، اس ووٹ کا اہل بھی ہو۔ اور تیسری حیثیت کیونکہ وکالت ہے تو آپ پورے قوم کی طرف سے جس شخص کو منتخب کر رہے ہیں، نمائندہ بنا رہے ہیں، تو وہ اس عہدے کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ پوری قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اور یہ بندہ جتنے کام کرتا جائے گا آگے پورے 5 سال کے اندر، تو کیونکہ آپ کے ووٹ ہی سے یہ منتخب ہوا ہے تو اس کا وبال آپ کے اوپر بھی ہوگا، اس کا گناہ آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہے جو آپ کے ووٹ سے منتخب ہوا اور وہ اچھے کام کر رہا ہے، تو جو کام وہ کرتا جائے گا تو اس کا آپ کو بھی حصہ ہوگا، کیونکہ وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ منها وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ووٹ ڈالنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ جس شخص کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں آیا وہ شخص جو ہے وہ نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اسلامی قوانین کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ جو شخص اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم پر
بھی اسلامی قانون جاری نہیں کر سکتا، تو آپ اگر اس کے حق میں گواہی دیں گے، ووٹ دیں گے اس کو، تو گویا کہ وہ پورے قوم کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے جسم پر جو ہے اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتا تو وہ آگے جا کے کیسے جو ہے اچھے کام کرے گا اور خیانت نہیں کرے گا امانت کے اندر۔ تو اس لیے ووٹ جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کر ڈالنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔